کہانی کا اختتام اس بات پر ہوا تھا، کیا ہے اس روح نے ان پر وار کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ روح ٹھیک 11 بجے لکھی گئی تاریخ کے مطابق اپنے کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ اس دوران وہ کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اس لیے وہ اپنا وار نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران ارد گرد کی چیزیں اس کے قابو میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زینب اس کمرے کی طرف اس کی طاقت کی وجہ سے مائل ہوئی تھی، اور ٹیچر کی لاش کا یوں غائب ہو جانا اس نے اپنی طاقت کے ذریعے ہی کیا تھا۔ وہ باہر کا سارا منظر اپنے کمرے میں موجود شیشے سے دیکھ رہی تھی، اس لیے وہ خود تو نہیں لیکن موقع ملنے پر ارد گرد کی چیزوں کے ذریعے وار کر رہی تھی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ لڑکیاں کدھر گئیں اور انہیں مار دیا گیا یا قید کر دیا گیا؟ اگر قید کر دیا گیا تو کیوں؟ آخر ان کو قید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ان لڑکیوں کو اس لیے قید کیا تھا تاکہ وہ انہیں استعمال کر کے اپنے مقصد کو حاصل کر سکے، کیونکہ وہ خود تو باہر نہیں نکل سکتی تھی لیکن ان میں سے کسی لڑکی کا استعمال کر کے اپنی طاقت حاصل کر سکتی تھی، اس لیے اس نے انہیں قید کر لیا تھا اور ابھی تک ان کے ہاتھ نہیں کاٹے تھے۔ دوسری جانب فاطمہ سہمی ہوئی کمرے میں زینب کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ سونے کے لیے آ گئی تھی، لیکن وہ اسے وہاں پر نہیں ملتی۔ ارد گرد کی چیزوں کا برعکس چلنا اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس دوران بیتیلا ہی اس کی زبان پر جاری تھا اور ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو بہت پرانی چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں۔ اچانک پردے کے پیچھے دیکھتی ہے تو اسے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے۔ وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اس ڈھانچے کے دونوں ہاتھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب یہی ہاتھ آگے کی کہانی کا فیصلہ کریں گے کہ اس روح کو ہاتھ ملیں گے یا نہیں۔ مختصر یہ کہ اسے کسی انسان کی ذکر الہی کرنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ آواز باہر سے آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ جو کہ صحن میں کھلتا ہے اسے کھول کر جیسے ہی صحن میں جاتی ہے تو اسے درخت کے نیچے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس بزرگ آدمی تسبیح پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ اس خاموشی اور خوف کے عالم میں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوف کے ساتھ اسے روتے ہوئے کہتی ہے کہ آخر یہ کیسی کہانی ہے کہ جس میں کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ رائٹر نے کیسی کہانی لکھی ہے کہ جس سے آگے کوئی کہانی نظر نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ آگے کہانی میں کیا ہونا ہے۔ آخر آگے کہانی کیا ہے؟ بزرگ اسے کہتا ہے کہ رائٹر نے تو بہت پہلے ہی کہانی طے کر دی تھی، لیکن شاید تم نے اس کہانی کے حصے کو نہیں پڑھا جو مالی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اسے وقت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ صرف 5 منٹ رہ چکے ہیں اس کاغذ پر لکھے گئے الفاظ کو برعکس مٹنے میں۔ جاؤ، فوراً جاؤ اور اسے پڑھ لو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے ایک چابی بھی دیتا ہے۔ وہ اسے لے کر فوراً کمرے میں جا کر اس بیگ کو ڈھونڈتی ہے لیکن وہ بیگ اسے نہیں ملتا۔ آخرکار اسے خیال آتا ہے کہ اس نے اپنے جیسا بیگ اس پرانے کمرے میں الماری میں دیکھا تھا، اس لیے وہ اس پرانے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس بیگ کو جیسے ہی کھولتی ہے تو اسے وہاں پر وہ کاغذ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کاغذ کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں یہ الفاظ رائٹر نے لکھے ہوتے ہیں کہ 70 سال کی تاریخ جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی وہ آج آ چکی ہے۔ اس تاریخ میں 14 لڑکیوں کا گروہ بنا تھا، جس میں سے ایک ہاتھ جس ہاتھ پر تل تھا وہ اسے اس کی طاقت لوٹا سکتا تھا۔ اتنے میں فاطمہ اپنے ہاتھ پر تل کو دیکھتی ہے، مزید اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی طاقت ان ہاتھوں میں ہے، پہلی طاقت یا پہلا ہاتھ 1 بجے اسے ملنا ہے۔ اس دوران اس کی طاقت کو چھیننے کے لیے اس ہاتھ پر ان 5 عمل کا کیے جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے 5واں عمل اس کاغذ پر موجود نہیں ہوتا۔ اختتام پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ کلام الہی میں بڑی طاقت ہے، اس لیے سب سے پہلے وہ ہاتھ ڈھونڈتی ہے۔ اچانک اسے یاد آتا ہے کہ وہ چابی جو اسے بزرگ انسان نے دی تھی وہ اس کی مدد کر سکتی ہے، اس لیے وہ یہ بات تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آخر وہ چابی کس چیز کی ہے۔ اسے الماری میں ایک ڈبہ دکھائی دیتا ہے جس پر تالا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کو چابی لگاتی ہے تو وہ کھل جاتا ہے، اس میں اس روح کا ایک ہاتھ موجود ہوتا ہے۔ وہ فوراً اسے نکال کر وہ 4 عمل کرتی ہے۔ اس دوران ہر چیز کا برعکس ہونا اس کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑا کرتا ہے۔ آغاز پر وہ بہت کنفیوز ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ ماحول کو بھانپ لیتی ہے۔ 5 عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو فاطمہ اسی کمرے میں رائٹر کے اگلے کلو کی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران زینب کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اسے کاغذ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لو تمہاری تلاش۔ فاطمہ اس سے سوال کرتی ہے آخر تم کہاں تھی؟ وہ اسے یہ کہتی ہے کہ روح نے مجھ پر حملہ کر لیا تھا، اس لیے میں اس سے بچنے کے لیے چھپ گئی تھی، اور جب مجھے پتا چلا کہ تم اس کلو کی تلاش میں ہو تو میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ آخری عمل اس ہاتھ سے اس طاقت کو چھینے گا یا اس کو لوٹائے گا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل رخت سفر، تاکہ ہم آپ کو لکھی گئی اپنے ڈراموں کی کہانی اور افسانوں سے محسوس کر سکیں۔